بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود ضرور پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت جوش کے ساتھ آپ کو سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور اللہ کا کلام فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا، یعنی دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور خود سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، مطلب ایک خدا کو مانتے تھے، اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مجرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک سے آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو
اور اپنے لباس کپڑوں کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔